السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکاتہ انڈیا سے پیش کر رہا ہوں اخلاص نیت یعنی صحیح نیت۔ حضرت ابو کفشا نماری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میں قسم کھا کر 3 چیزیں بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک بات خاص طور سے تمہیں بتاؤں گا، اس کو اچھی طرح محفوظ رکھنا۔ وہ 3 باتیں جس پر میں قسم کھاتا ہوں، ان میں سے پہلی یہ کہ کسی بندہ کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ دوسری یہ ہے کہ جس شخص پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس صبر کی وجہ سے اس کی عزت بڑھاتے ہیں۔ تیسری یہ کہ جو شخص لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر فکر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، اسے یاد رکھو۔ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور علم عطا فرمایا، وہ اپنے علم کی وجہ سے اپنے مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے کہ اس کے مرضی کے خلاف خرچ نہیں کرتا بلکہ صلہ رحمی میں خرچ کرتا، اور یہ بھی جانتا کہ اس مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس لیے مال نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ یہ شخص قیامت میں سب سے بہترین درجوں میں ہوگا۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور مال نہیں دیا، وہ سچی نیت رکھتا اور یہ تمنا کرتا کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کے طرح سے نیک کاموں میں خرچ کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے اس کو بھی وہی ثواب دیتے ہیں جو پہلے شخص کا۔ اس طرح ان دونوں کا ثواب برابر ہو جاتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا مگر علم عطا نہیں کیا، وہ اپنے مال میں علم نہ ہونے کی وجہ سے گڑبڑ کرتا ہے، بیجا خرچ کرتا ہے، نہ اس مال میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرتا ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے، اور نہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس مال میں حق ہے۔ یہ شخص قیامت میں بدترین درجہ میں ہوگا۔ چوتھا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا نہ علم عطا کیا، وہ تمنا کرتا کہ اگر میرے پاس مال ہوتا میں بھی فلاں یعنی تیسرے آدمی کی طرف بیجا خرچ کرتا، تو اس کو اس نیت کا گناہ ہوتا اور اس کا اور تیسرے آدمی کا گناہ برابر ہوگا، یعنی اچھے اور یا برے عزم پر اسی جیسا ثواب اور گناہ ہوتا ہے جو اچھے یا برے عمل پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کو ذہن نشین کرنا چل دینا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو مال دیا ہے تو وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، بیجا نہیں۔ اور جو لوگ بیجا کرتے ہیں ان کا معاملات دیکھیے قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سب حساب لے گا۔ اسی طرح سے ہر معاملے میں ہر آدمی کو صبر کرنا چاہیے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، اپنے ذات سے کسی کو برا بھلا نہیں کرنا چاہیے، اپنی ذات سے کسی کا حق نہیں دبانا چاہیے۔ یہ ہے معاملہ، اور یہی اصل چیز ہے، اصل زندگی یہی ہے۔ صحیح زندگی گزارنے کا نام ہی زندگی ہے، اور اسلام کا یہی طریقہ سکھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اور اللہ کے رسول خدا کے حکم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔